أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يستجاب لها. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب. اللهم ارزقنا شهادة مقبولة في سبيلك واجعل موتنا في بلد رسولك. اللهم إنا نسألك صراطا المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. اللهم إنا نسألك رزقا طيبا وعملا متقبلا. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات اللہ احکم الحاکمین کے لیے، جو اللہ ہم سب کا خالق، مالک، رازق، داتا، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑے بنانے والا، نفع اور نقصان کا مالک، بچی اور بچے کی تقسیم کرنے والا، وہ اللہ دینے پر آئے پوری کائنات مل کر روک نہیں سکتی، وہ اللہ روک لے پوری کائنات مل کر دے نہیں سکتی۔ ریت کے ذرات سے بڑھ کر، پانی کے قطرات سے بڑھ کر لاتعداد درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام المجاہدین، امام المتقین، امام اعظم، رہبر اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے، کہ جن کو اللہ رب العالمین نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، جن کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید جیسی عظیم کتاب عطا کر کے مبعوث فرمایا،
جن کو دنیا کے اندر دین اسلام کا بول بالا تبلیغ اور اشاعت کے لیے مبعوث فرمایا، کہ جن کو اس دور کے اندر مبعوث فرمایا کہ جس دور میں ہر طرف کفر و شرک کے اندھیرے تھے، ہر طرف ظلم و ستم کا دور چل رہا تھا، ہر کوئی خوف اور خطرات کی زندگی بسر کر رہا تھا، علاقے کے اندر کہیں امن کا نام نظر نہیں آتا تھا۔ اس دور کے اندر اللہ رب العالمین نے ایسی ہستی کو نازل اور مبعوث فرمایا کہ جن کے بعد کسی دوسرے نبی کو اللہ رب العالمین قیامت تک مبعوث نہیں فرمائیں گے، خاتم النبیین بنا کر کے بھیجا، امن کو قائم کرنے کے لیے مبعوث فرمایا، لوگوں کو کفر و شرک کے اندھیروں سے نکالنے کے لیے مبعوث فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہر انسان اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ ہر طرف ظلم و ستم کا دور تھا، ہر طرف خوف و خطرات اس کے بادل منڈلاتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ کوئی انسان گھر سے نکلتا تھا، زندہ واپس پلٹنے کی اس کو امید نہیں ہوتی تھی۔ کوئی اپنا تجارتی مال لے کے نکلتا، اپنا مال صحیح سلامت واپس لے کر کے آنے کی اس کو امید نہیں ہوا کرتی تھی۔ ایسے دور میں اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا تاکہ معاشرے کے اندر امن قائم ہو سکے، معاشرے سے خوف و خطر ختم ہو جائے، ہر انسان خوف پریشانی کے عالم میں خطرات کے دور سے گزر رہا تھا۔ نہ کسی کا مال محفوظ تھا، نہ کسی کی جان محفوظ تھی، حتیٰ کہ سب سے پیاری چیز جس کے لیے انسان اپنی جان تک کھپا دیتا ہے، اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا، وہ انسان کی عزت ہوتی ہے، وہ انسان کی ماں بہنوں کی عزت ہوتی ہے۔ اس کے لیے انسان ہر چیز کی قربانی دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا کہ لوگوں کی عزتیں تک محفوظ نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی شکایت لے کر کے آیا، آقا فقر و فاقہ بہت ہے، بھوک بہت ہے، ہر طرف فقر و فاقہ۔ دوسری شکایت یہ لگاتا ہے، کہتا آقا ہر طرف خوف کو خطرات کے بادل منڈلا رہے ہیں، کسی انسان کو امن نظر نہیں آتا، کوئی گھر سے مال لے کے نکلتا ہے، صحیح سلامت واپس پلٹنے کی اس کو امید نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف فرما ہے، شکوے شکایات کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، کہا میرے صحابی ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا کہ ہرا کے علاقے سے ایک عورت سونے چاندی سے زیورات سے لدی ہوئی، فرمایا تنہا سفر کرے گی، کتنا لمبا سفر ہے، فرمایا وہاں سے چلے گی، بیت اللہ میں آ کے طواف کرے گی، بیت اللہ میں آ کے نمازیں پڑھے گی، بیت اللہ میں آ کر کے دعائیں کرے گی۔ کہا میرے صحابی زیورات سے لدی ہوئی ہوگی، فرمایا طواف کرے گی، بیت اللہ میں نمازیں پڑھے گی، رکوع اور سجود اور قیام کرے گی، اللہ کے سامنے مناجات کرے گی، فرمایا پھر صحیح سلامت واپس اپنے گھر کی طرف لوٹ بھی جائے گی۔ میرے صحابی کوئی انسان اس کی طرف میلی نگاہ اٹھا کے دیکھنا گوارا نہیں کرے گا، اتنا امن ہو جائے گا۔ ذرا تھوڑا سا صبر تو کرو، تھوڑا سا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو پھیلنے تو دو۔ اسلام امن اور سلامتی کا دین ہے، اس کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچنے تو دو، لوگوں کے سینے میں داخل تو ہونے دو۔ فرمایا پھر دور آئے گا، عورتیں فرمایا زیورات سے لدی ہوئی تنہا سفر کریں گی، کوئی ان کی طرف میلی نگاہ سے دیکھے گا نہیں۔ پھر چشم فلک نے وہ دین بھی دیکھا، عورت ہرا کے علاقے سے نکلی، عمر بن عبد العزیز کا دور آیا،
زیورات سے لدی ہوئی وہ صحابی رسول بیان کرتے ہیں، کہتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ عورت وہاں سے چلتی ہے، بیت اللہ میں آئی، بیت اللہ کا طواف بھی کرتی ہے، رکوع و سجود بھی کرتی ہے، قیام بھی کرتی ہے، اللہ کے سامنے رو رو کے دعائیں بھی کرتی ہے، زیورات سے لدی ہوئی ہے۔ کوئی انسان اس کے مال کی طرف، اس کے زیورات کی طرف فرمایا دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، فرمایا صحیح سلامت واپس اپنے گھر کی طرف لوٹ بھی جاتی ہے۔ یہ اسلام امن سلامتی کا دین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری پیشین گوئی کی تھی، فرمایا مال اتنا ہو جائے گا، اتنا مال ہو جائے گا، فقر و فاقہ کی شکایت کی، فرمایا لوگ زکوٰۃ لے کے، مال لے کے، سونا چاندی لے کے، پیسے لے کے بازاروں میں آوازیں لگائیں گے، آوازیں لگائیں گے۔ آج مانگنے والے گھر گھر کا چکر لگاتے ہیں، گھر گھر کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں، دینے والے دینے کو تیار نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا، صحابی رسول کو کہا ذرا اسلام کو پھیلنے تو دو، میں جو دین لے کے آیا ہوں اس کو لوگوں کے گھروں میں داخل ہونے تو دو۔ فرمایا لوگ سونا چاندی زیورات لے کے، روپے پیسہ لے کے، صدقہ خیرات لے کے بازاروں میں آوازیں لگائیں گے، فرمایا کوئی لینے والا نہیں ہوگا، اتنا فرمایا مال واپس ہو جائے گا۔ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں یہ وقت بھی آیا، چشم فلک نے دیکھا مال لے کے نکلنے والا، صدقہ خیرات لے کے نکلنے والا بازاروں میں آوازیں لگا رہا ہے میرے پاس زکوٰۃ کا مال ہے، میرے پاس صدقہ ہے، کوئی ہے لینے والا؟ کوئی انسان لینے کو تیار نہیں ہے، اتنی خوشحالی ہو گئی ہے۔ بہرحال موضوع امن و امان ہے، اسلام امن و امان کا درس دیتا ہے، ہر انسان اور ہر شخص اس بات کا متمنی ہے کہ امن و امان ہو، میرا گھر بار اہل و عیال، میرا مال، میری عزت۔ وہ مال جس کے لیے انسان خون پسینہ بہاتا ہے، بہا کے اس کو اکٹھا کرتا ہے، دن رات محنت مزدوری کرتا ہے، ہر انسان کی خواہش اور تمنا ہے کہ وہ محفوظ ہو، کوئی انسان اس کی طرف میلی نگاہ سے دیکھنے والا نہ ہو۔ ہر انسان امن و امان کا متلاشی ہے، امن و امان چاہتا ہے، اس کی خواہش ہے میں گھر سے باہر نکلوں، علاقے سے باہر جاؤں، میرے گھر والوں کی طرف، میرے اہل و عیال کی طرف کوئی میلی نگاہ سے دیکھنے والا نہ ہو، میرے مال پہ کوئی ڈاکہ ڈالنے والا نہ ہو، میری عزت پہ کوئی حملہ کرنے والا نہ ہو۔ ہر انسان اس بات کا متقاضی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی دین لے کر کے آئے تھے، فرمایا ہر طرف امن و امان ہو جائے گا، ہر طرف سلامتی ہوگی، ہر شخص اس بات کا متمنی ہے، اور ہر انسان کی یہی خواہش اور تمنا ہے، قلبی سکون، دلی سکون، ذہنی سکون اس انسان کو تبھی میسر ہوتا ہے جب انسان کی یہ چیزیں محفوظ ہوں، امن و امان قائم ہو جائے، تب انسان سکون کی نیند بھی سوتا ہے، بے خوف و خطر انسان زندگی بسر کرتا ہے، جینے کا مزہ بھی آتا ہے، لطف بھی آتا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر علاقے میں خوف و خطر ہو، امن و امان نہ ہو، ہر طرف خوف کی فضا پھیلی ہوئی ہو، انسان کو اپنے مال کی بھی فکر ہوتی ہے، پیچھے سے اہل و عیال کی بھی فکر ہوتی ہے، انسان کو عزت کی بھی فکر ہوتی ہے، کہیں کوئی میری عزت پہ حملہ نہ کر دے، کہیں کوئی میرے گھر پہ حملہ نہ کر دے۔ اللہ اکبر۔ محترم بھائیو، ہر انسان کی یہی خواہش اور تمنا ہے کہ امن قائم ہو جائے۔ اسلام امن کا دین لے کر کے آیا، کیونکہ امن کے بغیر انسان کی زندگی کسی کام کی نہیں ہے۔ جس علاقے میں امن و سکون نہ ہو، جس گھر کے اندر امن و سکون نہ ہو، اللہ کی قسم روپے پیسہ جتنا مرضی ہو، جتنے مرضی عالی شان بنگلے ہوں، کوٹھی بنگلے ہوں، محلات ہو، انسان کو سکون میسر نہیں آ سکتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا، جب ابراہیم علیہ السلام کو حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب دودھ پیتے بچے ہیں، ابھی بولتے نہیں ہیں، اللہ کی طرف سے آرڈر آ جاتا ہے ابراہیم اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو ایسے علاقے میں چھوڑاؤ جہاں پہ کوئی عبادی نہیں ہے، کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے، کوئی رہنے کا وہاں پہ ساز و سامان نہیں ہے، ایسے علاقے کے اندر چھوڑ کے آؤ۔ اللہ کی طرف سے حکم آ چکا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو ساتھ لیتے ہیں، اپنے بیٹے کو ساتھ لیتے ہیں، جہاں پہ آج بیت اللہ ہے، جہاں پہ اللہ نے رون کے آبادیاں امن و امان قائم کیا ہوا ہے، اس علاقے میں ابراہیم علیہ السلام اپنے دودھ پیتے بچے کو اور اپنی بیوی کو چھوڑ کے آتے ہیں۔ بیوی پیچھے سے آوازیں لگاتی ہے، ابراہیم ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو، ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟
ابراہیم اگر مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میری غلطی کی سزا میرے دودھ پیتے بچے کو تو نہ دو۔ آنکھوں سے آنسو بہاتی ہوئی ماں رو رو کے پیچھے سے آوازیں لگا رہی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام پیچھے مڑ کے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، کسی بات کا جواب دینا بھی گوارا نہیں کرتے۔ بالآخر حضرت حاجرہ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام سے پوچھتی ہے، کیا یہ حکم اللہ رب العالمین کا ہے یا اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام صرف اس بات کا جواب دیتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین نے مجھے حکم دیا ہے، میں اپنی مرضی سے نہیں چھوڑ کے جا رہا، ورنہ کون سا ایسا باپ ہے جو اپنے دودھ پیتے بچے کو ایسے علاقے میں چھوڑ جائے جہاں پہ پینے کے لیے پانی نہ ہو، کھانے کے لیے اناج نہ ہو، رہنے کے لیے مکان نہ ہو، ریگستان ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میں صرف اپنے اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ حاجرہ علیہ السلام بھی اللہ والی تھی، اللہ کو ماننے والی تھی۔ کہا ابراہیم پھر اللہ ہمیں رسوا نہیں کرے گا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ پہ توکل اور بھروسہ اتنا تھا۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام جو ہی اپنے بیٹے اور بیوی کی نظروں سے اوجھل ہوئے تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، سر سجدے میں رکھ لیتے ہیں، اللہ کے سامنے التجائیں شروع کر دیتے ہیں، اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیتے ہیں، اور اللہ سے مانگتے کیا ہے؟ اللہ کو وہ الفاظ، وہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، سلامتی والا بنا دے۔ سب سے پہلا سوال ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے امن و امان کا کیا، اللہ اس شہر کے اندر امن قائم کر دے، اللہ اس شہر کو امن و سلامتی والا بنا دے، اللہ جہاں پہ میں اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں تیرے حکم کو مانتا ہوا، اللہ میں نے انکار نہیں کیا، صرف تجھ سے ایک سوال کرتا ہوں، آخر میرے دل کا ٹکڑا ہے، میرا لگتے جگر ہے، اللہ میں بھی باپ ہوں، میں دل پہ پتھر رکھ کے اپنے دودھ پیتے بچے کو اللہ تیرے حکم سے ایسے علاقے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کوئی بندہ بشر نہیں ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، پینے کو کچھ نہیں ہے، رہنے کے لیے سائے بان نہیں ہے، سر ڈھانپنے کے لیے چھت نہیں ہے، اللہ تیرا حکم مان کے آ گیا۔ اب تجھ سے تیرا بندہ، تیرا نبی سوال کرتا ہے، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے اللہ سے جو سوال کرتے ہیں وہ امن و سلامتی کا سوال کرتے ہیں، اس لیے کہ جس علاقے میں امن و سلامتی ہو جاتی ہے پھر وہاں پہ رب کی رحمتیں اترتی ہیں، رب وہاں پہ رزق کی فراوانی بھی کرتے ہیں، دنیا مافیہ کی ساری نعمتیں اللہ رب العالمین ان علاقوں میں پھر نازل فرما دیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جب امن ہو جائے گا، جب امن نہیں ہوگا، ہر طرف لڑائی جھگڑا ہوگا، قتل و غارت ہوگی، پھر اللہ کی رحمتیں نہیں اترتی، پھر اللہ رب العالمین کا رزق نہیں آتا، پھر وہاں پہ برکتیں نازل نہیں ہوتی، بے برکتی ہوتی ہے، اللہ کی رحمت روٹھ جاتی ہے، اللہ رب العالمین ناراض ہو جاتے ہیں، آسمانوں سے فرشتے پھر نہیں اترتے۔ اس لیے سب سے پہلا کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مدینہ النبی میں آنے کے بعد وہ یہی کیا کہ علاقے میں امن و سلامتی کو قائم کیا، آپس میں بھائی چارہ قائم کیا، ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، آپس میں تفریق ختم کر دی۔ خطبہ حجۃ الوداع کا موقع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں جمع ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے سوال کرتے ہیں کہ میرے صحابہ ایو الشہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ کرام جانتے بوجھتے ہوئے بھی کیا کہتے ہیں؟ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، ہم نے سمجھا شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا کوئی نیا نام رکھ دیں گے، ہمیں معلوم تو تھا کہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، حج کا مہینہ ہے، لیکن ہم نے پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس چیز کا اظہار نہیں کیا۔ فرمایا ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سننا چاہتے تھے، آپ کی خاموشی ہم پریشان ہو گئے کہیں اللہ کے نبی اس کا نام تبدیل نہ کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ایو البلد ھذا، یہ شہر کون سا ہے، اس شہر کا نام کیا ہے؟ کہتے ہیں ہم پھر کہتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش ہو گئے، ہم جانتے تھے کہ اس کا نام مکہ المکرمہ ہے، یہ بیت اللہ ہے، یہ امن و سلامتی والا
شہر ہے۔ کہتے ہیں ہم پھر بھی خاموش ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے خاموشی اختیار کی، ہم نے سمجھا شاید اللہ کے نبی نام چینج کر دیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا یہ بیت اللہ نہیں ہے، کیا یہ مکہ المکرمہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، یہ مکہ المکرمہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے سوال کیے جاتے ہیں، پوچھتے چلے جاتے ہیں، صحابہ اکرام بتاتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ پھر سنو سنو، اللہ رب العالمین نے تم پہ اِنَّ دماؤکم، فرمایا تمہارے خونوں کو، وَإِنَّ أَمْوَالُكُمْ، تمہارے مالوں کو، فرمایا ایک مسلمان کے مال کو، ایک مسلمان کے خون کو، ایک مسلمان کی عزت کو فرمایا تم پہ حرام کر دیا، کحرمتی حرمتی حاضہ، کحرمتی بلدی حاضہ، کحرمتی بلدی حاضہ۔ اللہ کے نبی نے نام لے کے فرمایا اس مہینے کی طرح، اس دن کی طرح، اس شہر کی طرح، فرمایا اللہ نے تم پہ ایک مسلمان کا خون حرام کر دیا۔ میرے صحابہ، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت کی حفاظت کرے، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے مال کی حفاظت کرے، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت کی حفاظت کرے، ہمسائے کی عزت کو اپنی عزت سمجھے، مسلمان بھائی کی عزت کو اپنی عزت سمجھے، اس کے خون کو اپنا خون سمجھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے جا کسی کو قتل بھی نہیں کرنا، کسی کی عزت کو نیلام بھی نہیں کرنا، کسی کی عزت کے ساتھ کھیلنا بھی نہیں ہے۔ ایک مسلمان کی اللہ نے حرمت کیا رکھی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، جس طرح بیت اللہ کا مقام اور مرتبہ ہے، ایک مسلمان کا مقام اور مرتبہ، ایک مسلمان کی عزت اور احترام فرمایا بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے کرتے رک گئے، بیت اللہ کو مخاطب کر کے کہتے بیت اللہ تو بڑی عزت والا ہے، تو بڑے احترام والا ہے، تجھ میں ایک نماز پڑھیں اللہ 1,00,000 کا نماز کا ثواب عطا کرتے ہیں، تجھ میں انبیاء نے سر رکھ رکھ کے اللہ کے سامنے دعائیں کی ہیں، تیرا مقام اور مرتبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن بیت اللہ سن عمر کا عقیدہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سبق کیا پڑھایا ہے کہ ایک مسلمان کی عزت، ایک مسلمان کا خون، ایک مسلمان کا احترام فرمایا تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ یہ عمر کا عقیدہ ہے اور ہمیں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ آج ہم کسی کی عزت کے ساتھ کھیلتے ہوئے ہمیں ذرا احساس نہیں ہوتا، کسی کی عزت کو نیلام کرتے ہوئے ہمیں ذرا احساس نہیں ہوتا، جھوٹ بول کے، گنڈے کہہ کے ایک معزز شخص کی عزت کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں، چغلیاں غیبتیں کر کے ایک مسلمان بھائی کی عزت کے ساتھ کھیلتے ہیں، ہمیں ذرا احساس تک نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عزت، کتنا احترام اس کا رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان کی غیر موجودگی میں، جو اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کا دفاع کرتا ہے، اس کی عزت کا احترام کرتا ہے، چغلی کرنے والے کو چغلی سے روکتا ہے، غیبت کرنے والے کو غیبت سے روکتا ہے، اس کی عزت کو نیلام کرنے والے کے زبان کو روکتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا ایسے بندے کی اللہ عزت بڑھائیں گے، ایسے بندے کو عزتوں سے نوازیں گے، ایسے بندے کو اللہ رب العالمین اجر و ثواب سے نوازیں گے۔ غیر موجودگی میں مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرنے والا، اللہ اکبر۔ حضرت ابی بن کعب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، دیگر صحابہ جب ان کے سامنے کسی مسلمان بھائی کی عزت کا تذکرہ کیا جاتا، اس کی عزت چغلی غیبت کی جاتی، اللہ کی قسم یہ صحابہ اس کی عزت کا دفاع کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اس کی عزت کا احترام کرنے کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ تو بہرحال محترم بھائیو، اسلام امن امان کا سبق دیتا ہے، اسلام امن امان والا دین ہے، امن و سلامتی والا دین ہے، ہر طرف امن و سلامتی کا سبق پڑھاتا ہے، درس دیتا ہے۔ اسلام کسی مسلمان کی عزت کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں دیتا، کسی مسلمان کی عزت کو داؤ پہ لگانے کی اجازت نہیں دیتا۔ اسی طرح کسی مسلمان کی عزت کے ساتھ کھیلنا، اس کو قتل کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں بھی فرماتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جو کسی مسلمان کو فرمایا ناحق قتل کرتا ہے، ناحق قتل کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کی سزا کیا ہے، اس بندے کو اللہ رب العالمین سزا کیا دیں گے؟ کل قیامت کا دن ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے بندے کو اللہ رب العالمین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر پھینک دیں گے،
جان بوجھ کے کسی مسلمان کو قتل کرنا، ایک مسلمان کا خون، ایک مسلمان کی عزت کیا ہے، ایک مسلمان کا احترام کیا ہے، اللہ رب العالمین نے صاف صاف لفظوں میں فرما دیا، لوگوں کسی مسلمان کو نہ حق قتل نہیں کرنا، کسی مسلمان کے چاقو چھری نہیں چلانا، کسی مسلمان پہ بندوق کو نہیں تاننا۔ لیکن افسوس آج رشتہ دار کے خون کا پیاسا ہو چکا ہے، بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہو چکا ہے، عزیز و اقارب ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو چکے ہیں۔ کل عید کا دن تھا، کتنا عظیم دن تھا، اللہ رب العالمین کی رحمتیں آسمانوں سے اترتی ہیں، آسمانوں سے رحمتوں کے فرشتے اترتے ہیں، اللہ رب العالمین آسمانوں سے مغفرت کے پیمانے نازل کرتے ہیں۔ ہمارے دور کا واقعہ نہیں، میاں چنو شہر کا واقعہ۔ محترم بھائیوں، دماد اپنی ساس کو قتل کرتا ہے، اپنے سسر کو قتل کرتا ہے اور اپنی بیوی کو قتل کر دیتا ہے، تھوڑی سی تلخ کلامی کی وجہ سے، چھوٹے سے جرم کی وجہ سے 3 لوگوں کو قتل کر دیتا ہے، اسے احساس تک نہیں ہے میں نے کتنا بڑا جرم کر لیا۔ ہر طرف صبح کو اخبارات پڑھیں گے، اخبارات کی سرخیاں چیخ کے چلا کے اللہ اکبر ہمیں بتا رہی ہوتی ہیں، فلاں علاقے میں فلاں کو قتل کر دیا گیا، فلاں کو قتل کر دیا گیا، بیٹا ماں کو قتل کرتا ہے، معاذ اللہ بیٹا باپ کو قتل کر رہا ہے، بھائی کو قتل کر رہا ہے، تھوڑی جائیداد روپے پیسے کے بدلے۔ اللہ اکبر۔ محترم بھائیوں، بہت بڑا جرم، اللہ کی قسم، نہ زمین ساتھ لے کے جانا ہے، نہ جائیداد کو ساتھ لے کے جانا ہے، نہ دنیا کے عہدوں کو ساتھ لے کے جانا ہے، نہ یہ دنیا کی عزت، نہ یہ دنیا کی رنگینیاں ساتھ جانی ہے۔ ساتھ جانا ہے تو انسان کے اعمال کو جانا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک آنے والا آیا، آ کر کے سوال کرتا ہے کہ جو بندہ کسی کو قتل کرتا ہے، قتل کرنے کے بعد فرمایا وہ توبہ طائب ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کا چہرہ متغیر ہو گیا، فرمایا ایسے بندے کو تباہ و برباد ہو جانا چاہیے جو کسی مسلمان کو ناحق قتل کرتا ہے۔ فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کر رہے ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا، یہ مقتول آئے گا، فرمایا قاتل کو گریبان سے پکڑ کے اللہ کی عدالت میں لے کے جائے گا اور اللہ رب العالمین کی عدالت میں دعویٰ دائر کرے گا کہ اللہ اس سے پوچھئے مجھے کس وجہ سے قتل کیا گیا، میرا جرم کیا تھا، میرا گناہ کیا تھا، اللہ کی عدالت میں پوچھا جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے سے پوچھ لیا گیا کہ بندے بتا یہ عمل تو نے کیوں کیا، تو میں پھر کیوں کا جواب نہیں ہوگا، وہاں پر انسان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، رائی کے دانے کے برابر کسی پہ ظلم ہوا اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سورہ نساء میں فرماتے ہیں پانچ سزائیں ملیں گی ایک مسلمان کو ناجائز قتل کرنے والے کو، 5 سزائیں قیامت کے دن جو اللہ نے دینی ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جو کسی مسلمان کو ناجائز قتل کر دے گا سب سے پہلی سزا کیا ہوگی؟ اللہ اس بندے کو جہنم کے اندر پھینک دیں گے، کوئی معافی نہیں ہوگی، کوئی سفارش نہیں ہوگی، کوئی نرمی نہیں ہوگی، کوئی کسی قسم کا اس کے لیے معافی نامہ نہیں ہوگا۔ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، سب سے پہلی سزا کیا ہوگی؟ فرمایا اس بندے کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ یہ رب کا قرآن ہے محترم بھائیوں، قصے کہانیاں نہیں ہیں، اللہ رب العالمین کی سچی اور سچی کتاب ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، میرا ایمان اور یقین ہے اللہ کی بات سے زیادہ سچی کسی کی بات نہیں ہو سکتی۔ فرمایا سب سے پہلا جرم، سب سے پہلی سزا ملے گی فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس بندے کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، خالداً فیہا، جہنم کے اندر پھر فرمایا کوئی لمحوں کے لیے، مہینوں کے لیے یا گھنٹوں کے لیے نہیں ہوگا، خالداً فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا، نکالا نہیں جائے گا۔ تیسری سزا فرمایا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ رب العالمین اس بندے کے ساتھ ناراض ہو جائیں گے، غضبناک ہوں گے، غصے میں ہوں گے، اللہ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوگا ایسے بندے کے بارے میں۔ چوتھی فرمایا وَلَعْنَهُ، اس بندے پر اللہ رب العالمین کی لعنتیں بھی برسیں گی، اللہ رب العالمین ایسے بندے پہ لعنتیں بھی برسائے گا۔ وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، فرمایا صرف یہی نہیں، اس کے لیے اللہ نے اس سے بھی زیادہ دردناک قسم کا عذاب وہاں پہ تیار کیا ہوا ہے۔ 5 سزائیں ملیں گی جو بندہ کسی ایک مسلمان کو ناحق قتل کر دیتا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ قاتل کی سپورٹ کرتا ہے، ایک بندے نے قتل کیا دوسرے اس کی سپورٹ کرتے ہیں، گویا کہ یہ سارے کے سارے
ایک بندے کو قتل کرنے میں برابر کے شریک ہیں، جتنی سزائیں اس کو ملیں گی اتنی ہی سپورٹ کرنے والے کو ملے گی۔ آج عدالتوں کچہریوں میں جھوٹی گواہیاں دینے والوں، ذرا گواہی دینے سے پہلے ایک لمحے کے لیے اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھ لینا، ایک لمحے کے لیے ضمیر میں جھانک کر کے دیکھ لینا، ایک لمحے کے لیے تصورات کی دنیا میں جا کر کے سوچ لینا کہ میں نے قبر میں جانا ہے، اگر قبر میں مجھ سے پوچھ لیا گیا بتا میرے پاس کیا جواب ہوگا؟ میں نے اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے، وہاں سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، اگر اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا تو میرے پاس کیا جواب ہوگا؟ خدا را محترم بھائیو، یہ نہ دیکھیں کہ یہ میرا دوست ہے، یہ نہ دیکھیں کہ میرا بھائی ہے، یہ نہ دیکھیں میرا رشتہ دار ہے، اس کے لیے نجائز کھڑے نہ ہوں، جھوٹی سفارشیں اور گواہیاں نہ دیں، اس کے لیے اپنی آخرت تباہ نہ کریں۔ اللہ کی قسم دنیا کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، چند دن کی زندگی ہے، چند لمحوں کی زندگی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسافر کی طرح ہے، مسافر رستے میں سائے دار رکھ کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے آرام کے لیے رکتا ہے، پھر اپنی منزل کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ دنیا کی مثال ایسے ہے، چند لمحوں کے لیے مسافر جیسے سائے میں جتنی دیر ٹھہرا ہے اتنے لمحوں کے لیے اللہ نے ہمیں زندگی میں بھیجا ہے، اس کے بعد ہم نے ہمیشہ کی والی اخروی زندگی، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی کی طرف سفر کرنا ہے، اس کی فکر کریں۔ اس دنیا کا کیا ہے، یہ تو گزر جائے گی۔ ملامت کرنے والے ملامت ہی کریں گے کہ بھائی کی سفارش نہیں کر سکا، بھائی کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکا۔ اللہ کی قسم ان تانوں کی پرواہ نہ کریں، ان ملامتوں کا پرواہ نہ کریں، لیکن کسی مسلمان کے قتل کے معاملے میں نہ حق کسی کے ساتھ کھڑے نہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آخری واقعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ میدان جہاد کے لیے صحابہ کو روانہ کیا، جہاد کا میدان برپا ہے، جہاد کا میدان، مجاہد فی سبیل اللہ، بڑا جو ثواب والا عمل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سواری پہ گھوڑے پہ بیٹھتا ہے وہ بھی اعلیٰ۔ اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا، پوری صورت نازل کی ہے مجاہد کے سامان کی، گھوڑے کی، اس کے قدموں کی، اس کی کھریوں کی، اس کی ٹاپوں سے نکلنے والی چنگاریوں کی، اٹھنے والی گرد و غبار کی، نکلنے والے پسینے کی۔ اللہ نے ایک ایک چیز کی قسم اٹھا کے اس کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود۔ پوری صورت اللہ نے نازل کی ہے، وقت نہیں ہے تفسیر بیان کرنے کا، اس کی تفسیر پڑھ کے دیکھیے، ترجمہ پڑھ کے دیکھیے۔ اللہ نے مجاہد کی ایک ایک چیز کا تذکرہ کیا، کتنا عظیم عمل کے لیے نکلتا ہے۔ یہ حضرت اسامہ بن زید بھی اس قافلے کے ساتھ ہے، میدان جہاد میں لڑتے ہیں، ادھر سے کافر ہے، ادھر سے مسلمان ہے، ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہے، ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں، آپ کے پیارے ہیں، اور وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے نبی کائنات کے رخ انور کی زیارتیں کی۔ ایک مرتبہ ایمان کی حالت میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کی زیارت کر لیتا ہے، اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے جی بھر کے دیکھا وہ لوگ ہیں میدان جہاد میں کھڑے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہے، صحیح حدیث ہے، حوالے کا ذمہ دار ہوں۔ حضرت اسامہ بن زید بھی ساتھ ہے، میدان جہاد میں تلواریں چل رہی ہیں۔ چلتے چلتے ایک کافر سامنے آیا، اس نے بلند آواز کے ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ پکار دیا، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا، مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ حضرت اسامہ بن زید نے تلوار کو زور سے چلایا، اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیا۔ ساتھ والے صحابہ نے پوچھا اسامہ تیرے سامنے اس نے کلمہ پڑھ دیا، ہمارے جہاد کرنے کا مقصد بھی یہ ہے پوری زمین پہ لوگ کلمہ پڑھنے والے بن جائیں، مومن بن جائیں، ایک اللہ کو ماننے والے بن جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرنے والے بن جائیں، تو نے کلمہ پڑھنے کے بعد اس کو قتل کر دیا۔ اسامہ بن زید نے کہا لوگو اس نے تو میری تلوار کے ڈر کی وجہ سے، میری تلوار کے ڈر کی وجہ سے اس نے کلمہ پڑھا تھا۔ معاملہ ختم ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارے قصے کو، واقعے کو سنایا گیا کہ اللہ کے نبی میدان جہاد میں ایک کافر ایسا بھی آیا تھا کہ جس میں کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا تھا، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، لیکن اسامہ نے پھر بھی قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید کو پکار لیا۔ یاد رکھنا یہ وہ اسامہ ہے حضرت زید بن حارثہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ بولا بیٹا کہا جاتا تھا، یہ ان کا بیٹا تھا۔ یہ وہی اسامہ بن زید ہیں کہ جس کی شادی خود نبی کریم نے اپنی پھوپھی زاد بہن کے ساتھ کی تھی، یہ وہ اسامہ بن زید ہیں، سب سے زیادہ پیارے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے تھے،
یہ وہی اسامہ بن زید ہیں کہ جب ایک غامدیہ قبیلے کی عورت نے چوری کی تھی، اللہ کے نبی نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا، لوگ آئے کہ ہماری عزت نہیں رہے گی، ہماری معاشرے میں ناک نہیں رہے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی پیارے کو، قریبی کو سفارش کے لیے بھیج دیا جائے۔ پورے علاقے میں انہوں نے اسامہ بن زید کا انتخاب کیا تھا کہ سب سے زیادہ اللہ کے نبی حضرت اسامہ سے پیار کرتے ہیں، ان کو بھیجتے ہیں، یہی سفارش کریں گے۔ یہ وہ اسامہ بن زید ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سفارشی بن کے گئے تھے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسامہ بن زید کو لایا گیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، اسامہ تیرے سامنے اس کافر نے کلمہ پکار دیا تھا، تو نے پھر اس کو قتل کر دیا؟ اسامہ نے پھر وہی کہا، یا رسول اللہ اس نے تو کلمہ میری تلوار کے ڈھال کی وجہ سے کہا تھا، تلوار اس کے سر پہ میں سونچ چکا تھا، اسے یقین ہو چکا تھا کہ میں اب اس کو قتل کر دوں گا، میری گردن تن سے جدا ہو جائے گی، اس لیے اس نے کلمہ پکارا تھا۔ حدیث کے الفاظ اللہ کے نبی نے فرمایا، اسامہ حل شقاقتہ کلبہ ہو، کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ اس نے تیری تلوار کے ڈھال کی وجہ سے کہا تھا یا دل سے کلمہ پکارا تھا؟ اسامہ بن زید خاموش ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم حدیث کے الفاظ اللہ کے نبی نے آسمانوں کی طرف نگاہ کو اٹھایا اور آسمانوں کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہا، اللہ میں اسامہ کے اس عمل سے بری ہوں، اللہ میں محمد اسامہ کے اس عمل سے بری ہوں، اللہ میں اسامہ کے اس عمل سے بری ہوں، قیامت کا دن میں محمد سے اسامہ کے اس عمل کے بارے میں سوال نہ کرتا۔ کتنا بڑا جرم ہے محترم بھائیوں، کسی مسلمان کو قتل کر دینا۔ آج ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں فلاں کو قتل کر دو، فلاں کو راستے سے ہٹا دو، فلاں کا کام تمام کر دو۔ خدا را محترم بھائیوں، اگر کوئی زیادتی بھی کر جاتا ہے، اللہ کے لیے اس کو انا کا مسئلہ نہ بنائیں، اس کے لیے انا کا مسئلہ نہ بنائیں۔ یہ انا نمرود نے کہا تھا، انا ربکم الاعلی، فرعون یہ کہتا تھا انا، یہ انا نمرود کی سنت ہے، فرعون کی سنت ہے، یہ شیطان کی سنت ہے۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا تھا، شیطان کہتا تھا میں اس سے اعلیٰ، میں اس سے الفا۔ محترم بھائیو، اس کا مسئلہ نہ بنائیں۔ اگر کوئی زیادتی کر جاتا ہے، اللہ کے لیے معاف کر دیں، اللہ کے لیے درگزر فرما دیں۔ کل قیامت اس کا اجر بہت زیادہ ہے، اس کا مقام بہت زیادہ ہے۔ کل قیامت کا دن جب اللہ تمہیں ان چیزوں کا اجر عطا کریں گے، پھر انسان کہے گا کہ ہائے کاش میں نے باقی جرموں کا بھی بدلہ نہ لیا ہوتا، باقی زیادتیوں کا بھی بدلہ نہ لیا ہوتا، آج اللہ مجھے جنت میں اس سے بھی اعلیٰ مقام عطا کر دیتے۔ تو محترم بھائیو، ایک مسلمان کی عزت کیا ہے، ایک مسلمان کی ناموس کیا ہے، ایک مسلمان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، ایک کلمہ گو کو اللہ اسلام نے کتنی عزت اور احترام سے نوازا ہے۔ محترم بھائیو، یہ سب بے حیا ہے۔ خدا را محترم بھائیو، کہیں غصے کے اندر کسی مسلمان کا ناحق قتل نہ کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بیان فرمایا اگر انسان کو غصہ آ جائے، کھڑا ہو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے فرمایا لیٹ جائے، اعوذ باللہ پڑھ کے بائیں طرف فرمایا 3 مرتبہ تھوک دو۔ شیطان جو تم پہ سوار ہو چکا ہے، اللہ اس کی وجہ سے اس کو بھگا دے گا، تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو خدا را محترم بھائیو، ان چیزوں کو سمجھیں، ایک مسلمان کے عزت احترام کو لازم و ملزوم سمجھیں، اس کا احترام دیں۔ اسلام نے یہی ہمیں سبق دیا ہے، تبھی معاشرے میں امن امان قائم ہو سکتا ہے، معاشرے میں امن و سلامتی قائم ہو سکتی ہے۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت۔